اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے دوست جناب سبط حسن مہدی صاحب کی طرف کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم علماء اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں تو ان میں جو 4 بڑے مکاتب فکر ہیں ان میں سے ایک احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی 3 جلد میں انس ابن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل 6 مہینے تک پیغمبر گرامی اسلام صبح کی نماز سے پہلے جب بھی مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تو جناب سیدہ کے دروازے پر رکتے تھے اور رک کر دستک دیتے تھے اور پھر اس کے بعد آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قدر قرآن کے اندر بھی جناب سیدہ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، اور رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی اس بات کو بتانا چاہتے تھے کہ جہاں بھی اہل بیت رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سر فہرست جناب سیدہ کا نام آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وہ شخصیت جنہوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے تذکرہ کیا، کتاب صحیح بخاری میں محمد بن اسماعیل بخاری روایت نقل کرتے ہیں، بہت ساری اپنی اسناد کے ساتھ صحابہ کے فضائل کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یعنی رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی اگر میں معصوم ہوں فاطمہ میری عصمت کا حصہ ہے، اور جو فاطمہ کو ناراض کرے گا دراصل اس نے فاطمہ کو ناراض نہیں کیا، اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اسی سے ملتی جلتی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من ارضاها فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارضى اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو در حقیقت ہمیں ایک قانون مل گیا، ہمیں ایک کلیہ مل گیا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں جو روایت ملتی ہے، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت عائشہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، انبیاء، صلحاء اور تمام لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو ایک منادی ندا دے گا کہ اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ یہ مقام سیدہ ہے۔ دراصل آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات کی اتنی عظمت ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ جناب سیدہ کی عظمت اور ان کی فضیلت سے ناآشنا نظر آتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ظلم ہے کہ تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جناب سیدہ کی عظمت سے، لیکن لوگ اس عظمت سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے متعلق نہیں بتایا، ان کے کردار کے متعلق، ان کے گفتار کے متعلق، ان کی سیرت کے بارے میں ہم نے لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح معنوں میں جناب سیدہ کی سیرت کو بیان کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل کا حل جناب سیدہ کائنات کی سیرت میں چھپا ہوا ہے۔ ایک بیٹی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کا کیا حق ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ایک عورت کو ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، یہ سارے